ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے سابق وفاقی وزیر خزانہ اور معروف معیشتدان پولیٹیکل اکانومی پہ بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب میں آج ایک رپورٹ جو آئی ایم ایف کی آئی ہے جس میں انہوں نے کلیم کیا ہے یا کہا ہے یا ہمیں اطلاع دی ہے، آپ ہمیں گائیڈ کیجئے گا، کہ 6.5% جو ہماری گروتھ ہے وہ مس مینجمنٹ بلکہ کرپشن، انہوں نے باقاعدہ جس طرح سے کہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے which is perhaps a huge amount of GDP. یہ فگرز کتنے ریئلسٹک ہیں اور کتنا ہمیں پریشان ہونا چاہیے اس ضمن میں، اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس پہ قابو پانے کے ضمن میں؟ جناب ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آئی ایم ایف نے پہلی دفعہ بہت ہی مختلف کام کیا ہے. پاکستان کا 25واں پروگرام ہے اور عام طور پہ ان کا زور اسٹیبلٹی پہ ہوتا ہے، ایکسچینج ریٹ پہ ہوتا ہے، انٹرسٹ ریٹ پہ ہوتا ہے، ٹیکس ریٹس پہ ہوتا ہے. مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ انہوں نے بالکل مختلف سبجیکٹ کو لیا ہے، گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ رپورٹ کے نام سے. اور یہ رپورٹ کافی عرصے سے تیار ہو رہی تھی، اس کو اگست میں آنا چاہیے تھا، ڈیلے ہوئی ہے اس لیے کہ گورنمنٹ میں بھی بہت ریزسٹنس ہے، اس لیے کہ اس رپورٹ کے نتیجے میں بہت سے چھپی ہوئی باتیں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی. اب یہ کہنا کہ پاکستان کا جو جی ڈی پی میں اضافہ 5 سال میں 5 سے 6% زیادہ ہو سکتا ہے آگے چل کر اگر یہ امپلیمنٹ کیا گیا ہے، جو ریفارمز انہوں نے ریکمینڈ کیے ہیں، بے شمار 15 پوائنٹ پلان ہے ان کا ریفارم کا، تو پاکستان کی شرح نمو میں واضح طور پر اضافہ ہو سکتا ہے. اگر 1% اضافہ ہوا تو یعنی کہ ہماری قومی آمدنی میں 1,1200 یا لگ بھگ اتنا اضافہ ہو سکتا ہے ہمارے قومی آمدنی میں، اور اس کے نتیجے میں حالات تھوڑے سے بہتر ضرور ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ جو رپورٹ نظر آ رہی ہے، مجھے تو یہ سسٹم پر چارج شیٹ کے طور پر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ چارج شیٹ کیا گیا ہے سسٹم کو. کیا حکومت اس پر عمل درآمد کرے گی یا اس کو تجاوز سمجھے گی جو آئی ایم ایف نے کیا ہے اس کے دائرہ کار سے؟ بات دراصل یہ ہے کہ سوال سب سے فنڈامنٹل یہ ہے کہ کیا آئی ایم ایف جو اپنا 15 پوائنٹ پلان آف ریفارم پرپوز کیا ہے رپورٹ میں، کیا اس کو وہ اسٹرکچرل کنڈیشنالٹیز میں لے آئیں گے؟ اور اگر پاکستان ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتا ہے تو لون سے جو پیسوں کا سلسلہ ہے وہ رک جائے گا. تو یہ بہت اہم سوال ہے جس کا اس وقت ہم جواب نہیں دے سکتے، اس لیے کہ جب رپورٹ فارملی آئے گی پبلک کنزمپشن کے لیے تو کچھ اندازہ ہوگا. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے کہ کیا یہ ریفارمز جو آئی ایم ایف نے پرپوز کیے ہیں کیا وہ کنڈیشنالٹیز بن جائیں گے لون کے پرفارمنس کے لحاظ سے؟ ڈاکٹر صاحب، میں نے رپورٹ پڑھی ہے، رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ ٹیکس کا نظام انتہائی پیچیدہ ہے اور غیر شفاف ہے، ٹیکس اور کسٹمز ادارے ناکافی انتظامی صلاحیت کمزور ہے، اور گورننس جواب دہی اور شفافیت بہتر بنانے سے پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ پاکستان میں بدعنوانی پر قابو پانے کی صلاحیت وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور عدالتی نظام پر بھی سوال اٹھایا گیا ہے. اور اس رپورٹ میں جو ہے ایس آئی ایف سی جو ہے اس کا بھی کہا گیا ہے کہ ان کا نظام جو ہے شفاف بنایا جائے. تو یہ رپورٹ تو سامنے آ چکی ہے، اس میں جو مواد ہے اس کو اگر ہم بہتر بنا لیں، ای گورننس نظام جو ہے وہ اس کو بہتر کر لیں اور منظور شدہ بجٹ اور اصل اخراجات کو بہتر کر لیں، اس کا فرق جو ہے وہ ختم کر لیں، تو ہماری جی ڈی پی 6.5% پر آ سکتی ہے. جی ڈی پی گروتھ ریٹ 6.5 نہیں ہے، 5 سال میں 6.5% کا اضافہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امپلیمنٹیشن پہ رجحان ہوگا حکومت کا، اور عام طور پہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے چھتری میں اگر اس طرح کی رپورٹ آتی ہے تو اس میں عام طور پہ جو ریفارمز پرپوز کیے جاتے ہیں، اقدامات پرپوز کیے جاتے ہیں، وہ کنڈیشنالٹی بن جاتے ہیں، اور اگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے ہیں تو لون کا جو پیسہ ہے وہ رک جاتا ہے. تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا آئی ایم ایف ول فالو دس پرنسپل یا صرف ایک انگریزی کا 186 پیج کی رپورٹ پیش کر دی ہے.
جی اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ایک اور حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک اور بھی واقعہ جسے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک یا ویسٹ کو کبھی بھی کرپشن کے ایشو سے، یا جو بھی واشنگٹن کنسنسس تھا جس کے تحت یہ پورا اکنامک سسٹم بنا، تو کرپشن کو وہ ٹالریٹ کرتی رہے. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایک بیان آتا ہے جو امریکی جو قونصل خانے کی طرف سے جو ان کی قائم مقام ہیڈ ہیں یہاں پہ، وہ کہتی ہیں جی کہ پاکستان ڈیٹ ٹریپ میں نہیں جانا چاہیے، اینڈ پھر اگلے دن ریٹارٹ کرتا ہے چائنیز سفارت خانہ. ڈو یو تھنک this also has some clear political implications, and we جو ہم بیلنسنگ دونوں بڑی طاقتوں کے مابین کرتے رہے تھے اور ہمارے معاشی مفاد بھی دونوں سے وابستہ ہیں، تو now they both want us to have some kind of a clear stance. اس کو کیا ہم جوڑ سکتے ہیں یا it is too far fetched؟ میرے خیال سے ابھی تک اس پہ اتنی بات نہیں ہوئی. اس کا زیادہ سیکیورٹی سے تعلق ہوگا اور اکنامک فارن انویسٹمنٹ سے تعلق ہوگا، گورننس سے اتنا تعلق شاید نہ ہو. مگر آپ کے جو ساتھی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آئی ایم ایف نے بہت سے غلط اقدامات کا ذکر کیا ہے، یقیناً کیا ہے، اور سب سے اہم بات جو انہوں نے کی ہے، جو کہ آئی ایم ایف کی زبان سے بڑا ہٹ کے ہے، آئی ایم ایف بدل رہا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے جو اشرافیہ ہیں، ایلیٹ، وہ کافی کرپٹ ہیں. اور دو انہوں نے اگزامپل دیے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کرپشن کیسے ہوتا ہے. ایک تو انہوں نے چینی کی برآمدات کا ذکر کیا ہے کہ جو چینی کے فیکٹری کے اونرز ہیں وہ بہت انفلوئنشل لوگ ہیں اور انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. دوسری طرف انہوں نے اور بھی اگزامپل دیا ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ وہاں لگتے ہیں جہاں سیاسی ریپرزنٹیشن زیادہ اسٹرانگ ہو، یعنی کہ پولیٹیکل ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے، اکنامک ڈیسیشن نہیں ہوتی ہے آن پروجیکٹس. تو یہ اس طرح کی باتیں آئی ایم ایف پہلی دفعہ پاکستان میں پچھلے آپ دیکھیے کہ 50 سال لگ بھگ ہم 25ویں پروگرام میں ہیں، اور اب آخر آ کر انہوں نے اس طرح کی باتیں شروع کی. ڈاکٹر صاحب، آئی ایم ایف نے تو اپنا کام کر دیا ہے، لیکن آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ بھی کہتی ہے، اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس ہوا جس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان میں جو ٹائلز مینوفیکچرز ہیں اور شوگر انڈسٹری ہے اور سیمنٹ انڈسٹری ہے، یہ سالانہ 208 ارب روپے کا بجٹ چوری کرتی ہے. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں، ڈپٹی آڈیٹر جنرل نے بتایا، وہ 9760 ارب روپے کی بے قاعدگیاں ہیں اس میں. اب آئی ایم ایف نے تو یہ رپورٹ دے دی، یہ بے قاعدگیوں کو ختم کرنا، ٹیکس چوری کو ختم کرنا، یہ تو ہمارا کام ہے. کیا حکومت اس پر کر پائے گی؟ دیکھیے، یہ جیسے کہتے ہیں نا مارکیٹ ٹیسٹ ہے، یعنی کہ لٹمس ٹیسٹ ہے، اور میرا ود آل ڈیو ریسپیکٹس مجبوراً ریکمنڈیشن یہ ہے کہ یہ ریفارمز کو لنک کر دیا جائے ود دا لون، تاکہ پاکستان پر پریشر بہت پڑے کہ ہم مناسب اقدامات کی طرف آگے بڑھیں. ورنہ یہ ایک انگریزی کی اچھی رپورٹ ہوگی، جس طرح میں نے کہا 186 پیج کی، اور کچھ ہفتے مہینوں کے بعد میں یہ رپورٹ کے بارے میں ہم بالکل بھول جائیں گے. ڈاکٹر صاحب، جس طرح کی رپورٹ آئی ایم ایف نے دی ہے اور جس طرح انہوں نے نشاندہی کی ہے اداروں کے حوالے سے، اس میں ایک ادارہ ہے پاور سیکٹر، اور پاور سیکٹر جو ہے وہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اس وقت جو سولرائزیشن ہے اس کے تحت پاکستان میں بتایا گیا ہے کہ 35,000 میگا واٹ کے سولر پینل جو ہیں وہ درآمد ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ 12 سے 13,000 میگا واٹ سولر جو ہے وہ لگ چکا ہے، کچھ سولر لگ رہا ہے. تو پاور سیکٹر کا کیا بنے گا سر؟ پاور سیکٹر کی جو اصلاحات ہیں وہ تو بیچ میں اسی طرح رہ گئی. پھر یہ آپ نے بہت مناسب سوال کیا ہے، اور بات یہ ہے کہ نہ صرف آپ کے سولرائزیشن کی وجہ سے گھریلو لیول پر گھروں میں سولر انرجی آ گئی ہے بے شمار، مگر ساتھ ساتھ جو دوسرے پروجیکٹس ہیں جس میں بجلی کی جنریشن آپ گیس سے کرتے ہیں، کول سے کرتے ہیں، تیل سے کرتے ہیں وغیرہ، ان کی کیپیسٹی بھی اس وقت ڈیمانڈ سے 2 گنا ہے. تو ایک طرف سولرائزیشن، دوسری طرف ایکسس کیپیسٹی، تو فکس کاسٹ تو آسمان تک پہنچ جا چکی ہیں.
اور اب آپ یہ دیکھیے کہ گیس کی ہمارے ہاں جو سپلائی ہے وہ تقریباً ختم ہونے لگی ہے، تو پچھلے 3-4 سال میں ہم نے مجبوراً گیس کی قیمت کو 500% بڑھایا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پاور سیکٹر میں بہت کہتا ہوں کہ یہ سیکٹر جو ہے یہ بلیک ہول ہے، کالا سوراخ ہے پاکستان کی اکانومی کا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی یہ رپورٹ تھی یو این ڈی پی کے تحت، پھر بعد میں آپ کے شاگردوں نے بھی اس کو اپ ڈیٹ کیا تھا، جو آپ نے یو این ڈی پی کے تحت کی تھی کہ جی یہ $17 بلین جو ہیں اس کی یہ جو ہے ہم اشرافیہ کو پالتے ہیں، جو سبسڈیز دیتے ہیں، پھر شاید 20 یا ان ایکسیس آف $20 بلین کی بھی رپورٹ آپ نے ہی فرمائی تھی۔ یہ بتائیے، اور ساتھ یہ 10,000 ارب روپے کی بے قاعدگی، 17-18 کا ہمارا بجٹ تھا پچھلے سال کا، تو کیا یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ جو پیسے ہیں، دولت ہے، وہ تو ان برے حالوں میں بھی کم نہیں ہے، اور وہی جو ایلیٹ کیپچر کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں، unless we do not put them out of business، کوئی بھی ریفارم آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ ڈو یو ایگری سر؟ دیکھیے، پہلی دفعہ آئی ایم ایف، جو کہ اس میں امریکہ کا بہت بڑا رول ہے، ان کا ہیڈ کوارٹرز واشنگٹن میں ہے، پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے، میں نے تو آئی ایم ایف کے ساتھ مختلف وقتوں پر نیگوشیٹ بھی کیا، مینج بھی کیا پروگرام۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف نے پہلی دفعہ یہ گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ رپورٹ تیار کر کے پاکستان کی ایلیٹ پہ بہت فنڈامنٹل سوالات ریز کر دیے، جس پہ ہم پچھلے سالوں سے کافی ذکر کرتے رہے ہیں، مگر اس پہ کوئی رد و عمل نہیں ہوتا رہا۔ ڈاکٹر صاحب، خود میں نے آپ کو 2 ایگزامپلز دیے جس کے واضح طور پر وہ کہتے ہیں کہ ایلیٹ کیپچر ہے، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اب ہماری ایلیٹ اس رپورٹ پہ کس طرح رسپونڈ کرتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، سابق وزیر خزانہ، بہت بڑے ہمارے معیشت دان اور پولیٹیکل اکانومی پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ صاف بات کی انہوں نے کہ کیا یہ کرے گی، یہ ایلیٹ جو ہے ول ایلیٹ بیل اٹ سیلف اپنے گلے میں گھنٹی ڈالے گی۔ بہرحال تاریخ، وقت اور زمانہ تو آگے ہے کہ ان کے گلے میں کوئی نہ کوئی تو تختی ڈال رہا ہے، جس طرح ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔